شاست حسین بس شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین مریدی لا تخف فاشم فإنی عظوم قاتل عند القتال عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. سارے لوگ درود پاک پڑھو، سارے لوگ درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی 1000 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین اس کے 1000 درجات کو بلند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے 1000 درجات کو بلند فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے. کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ انسان کے لیے باعث شفاعت ہے. اور درود پاک دوستو ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ زبان پہ بڑا ہلکا ہے اور میزان پہ بڑا وزنی ہے. کیا ذکر ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ سارے پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. 70,000 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. آسان ذکر ہے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا معمولات بنائیں اور سفر میں، حضر میں، کاروبار میں جب بھی موقع ملے ہم یہ ذکر اذکار کرتے رہیں، درود پاک کی تلاوت کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تلاوت کرتے رہیں. دوستو بزرگوں، اگر کسی کے رزق میں کمی ہے، رزق نہیں ہے، صبح فجر کے بعد
وہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اگر رزق میں کمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چاشت کو ادا کرو، جو فجر کے بعد آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اس کے بعد جو ہے ٹائم ہوتا ہے نماز چاشت کا، وہ ادا کرنے والا بندہ جو ہے اللہ رب العالمین اس کے رزق میں فراوانی کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا رزق زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، جب بھی گھر سے نکلو، گھر کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا ہے، وہ پڑھ کے نکلا کرو، اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے حفاظت فرمائیں گے۔ دعا کیا ہے آپ بھی پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، یہ انسان کو چاہیے کہ یہ کثرت سے ان کی جو ہے وہ تلاوت کرے، اور جب اپنے گھر میں آئے تو الحمدللہ کہے۔ کیا کہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے جسم دیا، الحمدللہ۔ اللہ نے کھانا دیا، الحمدللہ۔ اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی، الحمدللہ۔ اللہ نے زبان دی، الحمدللہ۔ اللہ نے پہننے کے لیے کپڑے دیے، الحمدللہ۔ اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، الحمدللہ۔ اللہ نے چھت دی۔ اب دیکھ لیں ہمارے صدیق صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ 11ویں شریف کا جو ہے وہ ختم شریف کرواتے ہیں ہر ماہ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ ہمارے حاجی نسیم شاکر صاحب بھی الحمدللہ کرواتے ہیں۔ آج بھی ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ الحمدللہ مولا حسنین کریمین کی نیاز دی۔ تو دوستو، یہ سارے کام جو ہیں یہ الحمدللہ کہنے کے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نیکی کرتا ہے۔ اپنے بال بچوں کو دیکھے، الحمدللہ کہے۔ ایسے بندے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو الحمدللہ کہے۔ ایسے بندے ہیں جو بول نہیں سکتے، الحمدللہ کہے، ہم بول رہے ہیں۔ ایسے بندے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ہمیں اللہ رب العالمین نے نظر عطا فرمائی ہے، اس پہ الحمدللہ کہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال، ہر گھڑی، ہر پل الحمدللہ 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 کہے۔ کچھ زیادہ مشکل تو نہیں ہے، سارے کہہ دو ایک مرتبہ، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب سنو، الحمدللہ کہنے کی فضیلت اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے، جو الحمدللہ کہتا ہے، میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں۔ صحت پہ الحمدللہ کہے گا، اللہ صحت کو زیادہ کر دے گا۔ اگر رزق پہ کہے گا، اللہ رزق کو زیادہ کر دے گا۔ اولاد پہ کہے گا، اللہ اولاد کو نیک کر دے گا۔ اگر مکان پہ، گھر پہ کہے گا، اللہ گھر میں برکتیں ڈال دے گا، برکتیں نازل فرمائے گا۔ ایک کیا کہنے سے؟ الحمدللہ کہنے سے۔ کیا زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح میرے دوستو، آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ العزیز اجازت، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور بندہ اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں 100 درخت لگ جاتا ہے۔ اور روزانہ اگر بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، ہر نماز پہ 33 درخت لگتے ہیں، اور 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ ہوا؟ 33 ضرب 5 کتنا ہوا جی؟ 155 درخت آپ کے روزانہ
اللہ پاک جنت میں لگا دے گا اور آپ کا انشاءاللہ العزیز جنت میں باغ بن جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.